اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہیں ایسی تکلیف ملے تم راتوں کو بھی نہ سو پاؤ، جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تب تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو کہتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً وہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی اللہ تم پر اپنا کیسا کرم کرے گا۔ وہ ایسا کرم کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تم کو آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کو اپنی طرف بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ تو اتنا مہربان ہے، وہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اس کو پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے۔ اگر تم اسے نہیں پکارو گے تو تمہارا نصیب بھی نہیں بدلے گا، اگر تم اسے پکارو گے تو وہ تمہارا نصیب بدل دے گا اور اچھا کر دے گا، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی من پسند چیز کو جس سے تم کو دور کیا گیا ہے اسے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس ذات نے تم کو اب تک سنبھالے ہوئے ہیں وہ تمہیں آگے بھی سنبھال لے گا۔ جو وقت نے چھین لیا ہے تم سے، اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا جو تمہیں لگتا ہے کہ میرے وقت نے مجھ سے میری پسند کی چیز چھین لی ہو، وہ وقت بھی تمہیں واپس مل جائے گا۔ جب اللہ تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے بھی بڑھ جاتا ہے، تب وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مصلحت سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے بھی باہر ہیں۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں۔ پھر یہ وقت دیکھو تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ وقت نہ دیکھا کرو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ زیادہ یہ سوچا کرو، زیادہ اس بات کی طرف غور کیا کرو، یہ دیکھو جس سے تم مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا ہے اور اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے نا، اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ جس نے تم کو یہ زخم دیا ہے وہی تم کو مرہم بھی لگا دے گا، اور اللہ سے مدد مانگ کر کوئی بھی لے یاروں مدد نہیں کرتا۔ وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نیند اتارے گا اور پھر تمہاری کوئی بھی رات نیند سے خالی نہ ہوگی۔ وہ جانتا ہے تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے دراصل وہ تمہاری جلد بازی ہوتی ہے، اور جلد بازی کی وجہ سے تمہیں وہ چیز نہیں ملتی۔ اگر تم جلد بازی نہ کرو، صبر سے کام لو، تو تمہیں جب چیز تمہارے موقع پر ملے گی اس کا بھی تمہیں مزہ آئے گا، لیکن اگر تم اپنی ضرورت سے پہلے وہ چیز پالو گے تمہیں اس چیز میں لذت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں بھی چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ تم کو اس سے بھی بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم اس سے مانگتے ہو۔
صبر ہوتا تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا صلہ بہت خوبصورت ہوتا ہے دوستوں۔ ابھی نہ صحیح، لیکن تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہ ہوگا، لیکن تھوڑا سا وقت لگتا ہے دعا کے جواب میں آنے کا۔ لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب دعا کا جواب آتا ہے وہ کن کے بغیر نہیں ہوتا، وہ کن کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کن کے بغیر اگر ایک پتا نہ ہل سکتا ہو تو وہ ایک دفعہ تمہارے حق میں کن فرما دے تو تم خود سوچو تمہاری زندگی میں کیا سے کیا نہیں ہو سکتا، تمہاری زندگی خوبصورت بنا سکتا ہے۔ صرف ایک تھوڑا سا امتحان اور ایک تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو پھر وہ سویرا بھی ایسا بنا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ہی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے گا؟ تم صبح کے وقت خدا کی خاطر اپنی نیند ترک کرتے ہو تو کیا وہ تمہارے پسندیدہ چیزوں کو، تمہارے خوابوں کو ترک کر سکتا ہے؟ کیا اس وقت صبح اٹھی ہوئی دعا کو تم رد کر سکتا ہے جو تم نے اس کی محبت میں، اس کی چاہت میں اپنے آپ کی نیند حرام کی؟ اگر اس نے تم کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو اس نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے۔ تو پھر تم اللہ کی جانب واپس لوٹ آؤ، وہ تمہاری جانب پر ہر چیز واپس لوٹا دے گا۔ جو اللہ کی محبت کا سجدہ قضا نہیں ہونے دیتا، پھر وہ بھی تمہاری محبت کو قضا نہیں ہونے دے گا۔ جزاک اللہ۔